جملات ہیں. مومن کی شان ایسی ہے، مومن کی شان ویسی ہے کہ فرمایا مومن کالجبل الراسخ لا تحرکہ العواصف. مومن راست قامت پہاڑ کی مانند ہے، آندھیاں اسے ہلا نہیں سکتی. ایک عظمت ہے مومن کے اندر. یہ عظمت کہاں سے آتی ہے؟ یہ اس کے مضبوط ایمان کی وجہ سے آتی ہے. خدا پر ایک مضبوط ایمان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ فضیلتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بھئی دیکھیے مثلا میں اور آپ کہانیوں میں یا واقعات میں حتیٰ کسی کی ڈگنیٹی کو سنتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ مثلا ایک آدمی تھا، مثلا ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، مجھے یاد آ گیا اچانک کہ جب حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی ظاہراً 2006 میں میرے خیال میں، تو ایک بیروت کا ایک سین دکھایا جس میں بہت بلڈنگز تباہ ہوئی ہوئی تھیں، اور وہاں پہ ایک آدمی تھا اور اس کی حالت انتہائی خراب لگ رہی تھی ظاہری طور پر. جب کیمرہ اس کی طرف آیا تو اس نے کہا کہ ہٹاؤ یہاں سے، تم چاہتے ہو کہ میں کتوں کی طرح تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اور مانگوں تم سے؟ میں مر جاؤں گا، نہیں مانگوں گا، جاؤ یہاں سے. میں اس آدمی کو دیکھ رہا تھا، اس آدمی کی ڈگنیٹی کو اپنے اندر احساس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مائی لارڈ، اس کے اندر کتنا آنر ہے، یہ بھوکا ہے، یہ اس کا گھر تباہ ہوا ہے، اس وقت محتاج ہے کہ یہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، مجبور ہے، لیکن اس نے اپنی ڈگنیٹی کو بچا کے رکھا ہوا ہے. اور وہ جب کیمرہ بھی اس کے سامنے آیا تو موقع آیا اس کے سامنے کہ وہ مانگ لیتا، اس نے کہا نہیں میں نہیں مانگوں گا، تم سمجھتے ہو میں کتوں کی طرح تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا، میں نہیں کروں گا اس کام کو. تو مجھے تو بہت اثر ہوا میرے اوپر کہ بھئی یہ آدمی واقعاً ایک آدمی مضبوط انسان ہے. اسی طرح ہم مثلا جب اور واقعات کو سنتے ہیں، مثلا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سلام اللہ علیہ، کہ ان کے ہمسائے میں ایک آدمی تھا جو بڑا عزت دار شرافت مند قسم کا انسان تھا، لیکن انتہائی غریب ہو گیا تھا. تو اس کو کسی نے کہا کہ بھئی تم جاؤ، تمہارے ہمسائے میں تو امام رہتے ہیں، وہ ساری دنیا کو دیتے ہیں، تم کو بھی دیں گے، جا کے مانگو. تو اس کی ہمت نہیں ہوئی مانگنے کی. بہت شریف آدمی تھا، بہت عزت مند آدمی تھا. تو اس نے اپنی بیوی کو بھیجا 2 شعر لکھ کر. عرب تھا، عرب جو ہے وہ اسپونٹینیسلی اشعار بہت خوبصورت لکھتے تھے، بولتے تھے. تو اس نے 2 شعر لکھے، اور ان 2 شعر میں لب لباب ترجمہ اس کا یہ تھا، ترجمہ بھی نہیں کہوں گا اسی لیے کہوں گا سمری یہ تھی کہ مثلا اس نے کہا کہ میرا سب کچھ بک چکا ہے، اب ایک عزت نفس رہ گئی ہے، اس کو میں نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے، اور اگر دنیا میں کوئی اس کا خریدار ہے تو آپ ہو. اتنا اچھا کر کے اس نے لکھ کے بھیجا. تو امام نے اس کی ضرورت کو پورا کیا اور اس کو کہا کہ نہیں، یہ جو تم کہہ رہے ہو میں خریدار ہوں، میں بھی نہیں ہوں. تم اپنی عزت نفس اپنے پاس رکھو اور اس کو بچا کے رکھو کہ یہ قیمتی چیز ہے، یہ قیمتی چیز ہے، اس کو مت بیچو. تو بہت ڈگنیٹی نظر آتی ہے نا انسان کو، کتنا اچھا لگتا ہے. انسان کہتا ہے کاش میں بھی ایسے ہی ہوتا، کہ میں مثلا کہیں شجاعت سنتے ہیں اہل بیت کی، ان کے آوان و انصار کی، حضرت مسعود بن تمار کا واقعہ سنتے ہیں تو یہ سب اچھا لگتا ہے ہمیں، ان کی فضیلتیں سن کے. یہ فضیلتیں ہمیں کیسے ملیں گی؟ ہمیں اس طرح ملیں گی کہ ان اصولوں پہ دیکھیں انہوں نے عمل کیسے کیا تھا، پھر وہ فضیلتیں ہمیں بھی ملیں گی. مثلا کیا ضرورت مند کوئی انسان نہیں ہوتا؟ دنیا میں ہر آدمی ضرورت مند ہو سکتا ہے. ضرورت مند ہو تو فوراً ہاتھ پھیلا دے دوسروں کے سامنے؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنی ضرورت کو سنبھالنا چاہیے، اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. کیوں کسی کے سامنے بیان کریں؟ اب ایک قول میرے ذہن میں ہے، یہ قول مولا امیر المومنین سے منسوب ہے. نہج البلاغہ میں حکمت کے جو کلمات قصار ہیں اس کے اندر موجود ہے. فرمایا فوت الحاجہ اہون من طلبها الی غیر اہلہا. انسان کو کوئی ضرورت ہو اور اس ضرورت کو وہ کسی پست شخص کے پاس لے کر جائے، اس سے بہتر ہے کہ ضرورت کو اپنے پاس رکھے، ضرورت کو سنبھالے، یعنی ضرورت کے اندر مبتلا رہے. یہ زیادہ آسان ہے کس کے مقابلے میں؟ اس کے مقابلے میں ایک ایسے سے جا کے کہے جو اس کا اہل نہیں ہے. اہل نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ایک تو کہ شاید وہ ضرورت ہی پورا نہیں کرے گا، عزت بھی گئی، ضرورت بھی پوری نہیں ہوئی. دوسری بات ہے کہ اگر وہ ضرورت پوری کر بھی دے گا، کل تمہارے پر احسان جمائے گا، کل کہیں پہ کھڑے ہو کر کہے گا یاد ہے وہ وقت. تو امام فرمانے یہ ضرورت انسان اپنے اندر سنبھال کے رکھ لے، اس ضرورت کو جھیل لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے جو ضرورت کا اہل نہیں تھا. ہاں اگر کوئی شریف النفس ہو اور واقعاً انسان ضرورت مند ہو، نہ سنبھال سکے، آخر میں جا کر جیسے اس ہمسائے نے کیا
امام دوم کے زمانے میں، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے انسان ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کرے۔ تو اہل بیت ہمیں بلند مرتبہ انسان دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس بلند مرتبہ انسان بنانے کے لیے قوانین دیتے ہیں۔ اگر میں اور آپ ان قوانین پہ عمل کریں گے، وہ عظمتیں ہماری طرف سرازیر ہونا شروع ہو جائیں گی، بہنا شروع ہو جائیں گی۔ امام کا ایک قول میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک قول کا ایک حصہ عرض کیا تھا، اس قول کا باقی حصہ یہاں پہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ پہلے والے حصے میں دوسرے والے حصے میں قوانین کا تھوڑا سا فرق تھا، تو وہ دوسرے والے حصے میں قوانین زیادہ بیان ہوئے تھے، وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ایک بار پھر عظمت مولا امیر المومنین پر، اور انشاءاللہ خدا متعال مقبول شب قدر نصیب فرمائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم۔ امام نے فرمایا، جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ تھا، من نظر فی عیوب الناس فانکرها ثم رضیها لنفسه فذلک الاحمق بعینہ۔ وہ شخص احمق ہے جو دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھتا ہے، اسے برا سمجھتا ہے، اپنے اندر اسی برائی کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ومن اکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر۔ بھائی ابھی میں نے آپ کی خدمت میں ایک آدمی کا تذکرہ کیا، اس کو ضرورت تھی، اس نے ضرورت نہیں کہی کسی کو، سنبھال کے رکھا رہا۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر کسی اور آدمی کا تذکرہ کروں، وہ یہ کہ بھائی اس کے پاس دنیا تو زیادہ نہیں ہوتی لیکن خوش رہتا ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں صفت قناعت۔ قناعت اچھی صفت ہے، بری صفت ہے؟ بہت اچھی صفت ہے۔ انسان کے پاس کم ہو لیکن خوش ہو، اس بے وقوف کے مقابلے میں کہ جس کے پاس بہت ہے لیکن ہرس میں مرے جا رہا ہے، لالچ میں مرے جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو ختم کیے دے رہا ہے ان چیزوں کے لیے جو نہیں ہے، اور ان چیزوں سے مزہ لینے کا بھی ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، جو ہے اس کے پاس اس سے تو مزہ لے بھائی۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو قناعت ہے یہ کیسے آتی ہے؟ قانون فرمایا کہ من اکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر، جو موت کا ذکر کثرت سے کرے گا وہ دنیا کے کم پہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو اب میں ایسا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یا نہیں دیکھنا چاہتا؟ ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا ہوں کہ میرے پاس کم ہو لیکن میں خوش رہوں۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے چاہیے اس بات کو یاد رکھوں کہ یہاں سے میں صرف ٹرانزٹ کے لیے آیا ہوں، یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ تھوڑا بھی مل جائے نا ٹھیک ہے، چلے گا، آگے کچھ اور جگہ جانا ہے۔ تو اگر اس موت کو یاد رکھوں کہ میں یہاں ابدی زندگی گزارنے نہیں آیا ہوں، یہاں کے بعد مجھے کہیں اور جانا ہے، تو کم ملنا بھی مجھے خوش کر دے گا۔ یہ امام نے ہمیں سکھایا، من اکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ من علم ان کلامہ من عملہ قل کلامہ الا فیما یعنی۔ بہت خوبصورت یہ بات ہے، اور ہر بات ہی خوبصورت ہے لیکن اس بات میں ایک اور گہرائی ہے۔ بھائی جب ہم کہتے ہیں عمل، تو ایک تو وہ عمل ہوتا ہے جو میں اور آپ ہاتھ پاؤں سے انجام دیتے ہیں، ہاتھ سے انجام دیا، زبان سے انجام دیا، اور مثلا سنا، یہ سب ہمارا عمل ہے۔ آیا واقعاً لوگوں کے ذہن میں سب کچھ ہے کہ یہ سارا عمل ہے؟ نہیں، سب کچھ سب سے ذہن میں نہیں آتا۔ بہت ساری باتیں ایسی کر دیں گے جن کو نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ عمل ہے، خدا اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور امام نے فرمایا کہ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں نا یہ بھی عمل ہے، تو اس کا کلام کم ہو جائے گا، صرف وہ باتیں کرے گا جو باہدف ہوں گی، بامقصد ہوں گی۔ کیوں؟ بھائی اگر یہ عمل ہے جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں، یہ عمل ہے، تو میں اگر ایسی بات کہوں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو یہ خدا حساب لے گا یا نہیں لے گا؟ بالکل حساب لے گا۔ اچھا، اگر ایسی بات کہوں جس کا مقصد ہے اور غلط مقصد ہے، پھر تو عذاب بھی ہے۔ یعنی اگر میں ایسی بات کہوں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بے تکی باتیں ہیں، بے سروپا، بیٹھے میں گھنٹے گزر گئے، 2 گھنٹہ گزر گیا ہے، ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا کوئی ہدف نہیں ہے، اگر میں ایسی حرکت کروں تو خدا مجھ سے حساب لے گا یا نہیں لے گا؟ بالکل حساب لے گا، چونکہ یہ عمل ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے میں غیبت کروں کسی کی، نعوذ باللہ تعالیٰ برائیاں کر رہا ہوں، اس کی عزت سے کھیل رہا ہوں، نعوذ باللہ تعالیٰ تہمتیں لگا رہا ہوں، اللہ اکبر، پھر تو والسلام، نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو یہ سمجھ میں آ جائے نا کہ یہ کلام بھی عمل ہے، تو اس کا کلام کم ہو جائے گا اور صرف وہ باتیں کرے گا کہ جو واقعاً بامقصد ہوں گی۔ اچھا، میں نے کلام نے 2 ہمارے سامنے کوالٹیز کو ذکر کیا،
اور ان دونوں کوالٹیز کی روٹس بتائے. پہلی کوالٹی کیا تھی؟ کم پہ خوش ہونا. فرمایا یہ جو قناعت آتی ہے کس کے اندر آتی ہے؟ جو موت کثرت سے ذکر کرتا ہے اس میں قناعت آتی ہے. تو اب اگر میں چاہتا ہوں کہ بھائی میرے اندر یہ ڈگنیٹی ہو کہ میں کم پر بھی خوش ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے موت کو یاد کرنا چاہیے. اچھا دوسری بات یہ کیا کہی؟ دوسری بات یہ کہی کہ بھائی خاموشی جو ہوتی ہے، انسان پروقار ہو، بے تکی باتیں نہ کر رہا ہو. یہ کیسے آتا ہے؟ امام نے فرمایا اس وقت آتا ہے جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کلام بھی عمل ہے. اگر یہ پتہ چل جائے نا تو انسان میں ڈگنیٹی آتی ہے. تو ڈگنیٹی مجھے اچھی لگتی ہے نہیں لگتی؟ ہاں لگتی ہے اچھی. تو تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو عزیزان محترم، یہ جو کردار کی تربیت ہے وہ ایسے ہوگی.